ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا اکائی یکتائی تنہائی کے بجائے اللہ رب کائنات کی ذات اقدس اعلیٰ اور بالا کے لیے ہے کہ جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، دنیا کے اندر اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرما دیا. یقیناً اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں. ان احسانات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے صرف یہی مانگا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور نہیں میں نے جن اور انسانوں کو بنایا فقط اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت ہی کے لیے بنایا ہے. ارب ارب انگنت بے شمار بے حد حساب لاتعداد لاکھوں کروڑوں ارب ارب ریت کے ذرات سے بڑھ کے، پانی کے قطروں سے بڑھ کے درود و سلام کی برکات و برسات ہوں ہمارے آقا و مولا، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے رہبر و رہنما، ہمارے مقتدا و پیشوا، ہمارے امام، ہمارے نبی، ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس کے لیے رحمت اور برکات کی لاکھوں دعائیں ہوں. آپ کے صحابہ کے لیے، امت کے واعظین کے لیے، محدثین کے لیے، تابعین کے لیے، ائمہ دین کے لیے کہ جن کے ذریعے یہ دین اسلام صحیح اور مکمل حالت کے اندر ہم تک پہنچا ہے. میرے بھائیوں، یقین کیجیے
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے منایا جاتا ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول کے اندر جب صحابہ کرام کا دور تھا اور رسول گرامی نبی مہربان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، وہ مہینہ ماہ ربیع الاول کا تھا اور وہ دن سوار کا دن تھا، اور وہ تاریخ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، جس کی صحیح روایات موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلے ماہ ربیع الاول کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد اپنے اصل موضوع کی طرف آنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک ایک لفظ کو، ایک ایک زبر کو، ایک ایک زیر کو محفوظ کر کے رکھا ہے، اور قیامت تک قرآن کی ایک زبر بھی محفوظ رہے گی، ایک زیر بھی محفوظ رہے گی، ایک پیش بھی محفوظ رہے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک زبر زیر اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا ہے، حفظ کے اندر رکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین اور شریعت کا حصہ ہے، دین کا، اسلام کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ اب دوسری طرف چلیے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ اب اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، اگر یہ دین کا مسئلہ ہوتا تو اس کے اندر اختلاف کبھی نہ ہوتا۔ کوئی کہتے ہیں 10 محرم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کوئی کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے۔ یقیناً روایات کے اندر تضاد اور اختلاف موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اختلاف ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ دین اور شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ کسی نبی کی وفات یا کسی نبی کی پیدائش دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے اندر آنے کے بعد فوراً شروع نہیں ہو گیا۔ اگر دین شروع ہو گیا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 40 سال پہلے امت کو کوئی سبق نہیں دیا۔ جب نبوت ملی ہے، شریعت ملی ہے، تب سے دین کا آغاز ہوا ہے، تب سے دین اسلام شروع ہوا ہے۔ اب 40 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو دیکھا جائے تو یہ یقیناً ہر بندہ ہی کہے گا کہ یہ پہلے 40 سال میں آتی ہے۔ دوسرے 23 سالہ جو دور نبوت کے دن ہے، 23 سال کے دورانیہ وہی شریعت ہے، وہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ اب چلیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کے دن کو منانے کے لیے اور اس کی خاص فضیلت کو بیان کیا ہو تو شریعت کے اندر اس کا موجود نہیں۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا ایک ایک لفظ امت تک پہنچا کے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر، میدان عرفات کے اندر کھڑے ہو کر فرما دیا تھا، صحابہ کیا تم دعا ہو، میں نے ایک ایک لفظ شریعت کا پہنچا دیا ہے۔ صحابہ نے بیک زباں ہو کر کے کہا، بھلا یا رسول اللہ، حل بلغتا ما بلغت رسالتک، اے اللہ کے نبی، اگر آپ نے آج رسالت کے حق کو ادا نہیں کیا تو آج کے بعد رسالت کے حق کو ادا کون کرے گا؟ یعنی شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مکمل ہو چکی ہے۔ آج ہم تیسری عید کا تصور جو اسلام کے اندر اسلام ہی سمجھا جاتا ہے، اسلام کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اس کی ہسٹری اور اس کی تاریخ کو پڑھیں تو ہمیں یہ آج سے 60-70 برس پہلے 12 وفات منایا جاتا تھا، اور 60-70 برس پہلے اس کا کوئی موجود نہیں ہے۔ اب جو 60-70 برس پہلے چیز ایجاد ہو گیا وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی، کبھی بھی کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ میرا آج کا موضوع ہے کہ اللہ کے ذکر اور اس کے فضائل، اللہ رب العالمین کے ذکر کے ساتھ جڑنے والے اور اس کے فضائل سے مستفید ہونے والے، ان کو اللہ تعالیٰ کیا انعامات دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، پہلے آیات قرآنیہ کا سادہ ترجمہ رکھتا ہوں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا،
جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس بندے نے، جس شخص نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جس شخص نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، اعراض کر لیا، میں اس کی معیشت کو، میں اس کے رزق کو، اس کی دنیا کو، اس کی آخرت کو اللہ فرما رہے ہیں میں تنگ کر کے رکھ دوں گا، کہ میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دنیا کے اندر اس کو قیامت سے نقصان پہنچے گا جس نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا، اللہ کے ذکر سے جدا ہو گیا، اس کی اللہ تعالیٰ معیشت، رزق ہوگا اس کے پاس بے حساب ہوگا، 2 لاکھ روپیہ تنخواہ ہوگی لیکن برکت نہیں ہوگی، صبر کر کے کھا نہیں سکے گا، اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ اسے کھا نہیں سکے گا، 5 لاکھ انکم ماہانہ ہمارا ہوگا لیکن اللہ کے ذکر سے دور ہے، اسے سکون نہیں آ رہا ہوگا۔ 5 لاکھ 10 لاکھ ماہانہ کمانے والے کو سکون نہیں پہنچے گا جب تک وہ بندہ اللہ کے ذکر سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی کی بات ہے کہ دنیا میں اس شخص کو سکون نہیں پہنچے گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، دور بھاگے گا، میرے ذکر سے منہ موڑے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم ایسے شخص کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، اندھا کر کے، جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے منہ موڑنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دنیا بھی تنگ کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اندھا کر کے اٹھائیں گے تو پھر بندہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، بندہ اللہ کو کہے گا اے اللہ لم حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے، وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا کے اندر دیکھا کرتا تھا، میں تو سمجھ بوجھ رکھا کرتا تھا، میری آنکھیں بھی موجود تھی، سارا کچھ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر بندے کو جواب دے گا قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اسی طرح تیرے پاس بندے کو اللہ قیامت کے دن کہے گا اے میرے بندے، اسی طرح تیرے پاس قیامت دنیا کے اندر میری آیتیں آئی، میرا کلام آیا، میری شریعت پہنچی، میرے نبی بھی آئے، کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها، میری آیتیں، میری نشانیاں، میرا کلام تیرے پاس آتا رہا لیکن تو نے اسے بھلا کے رکھ دیا ہے، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، آج اللہ فرمائے گا قیامت کے دن آئے بندے آج میں بھی تجھے بھول چکا ہوں۔ آج اگر مسلمان اسلام کو، نماز کو، مساجد کو، قرآن کے ذکر کو، قرآن کی تلاوت کو بھول چکے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں آنکھوں کی بینائی دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ اگر کوئی نمازی ہے، اگر کوئی نماز پڑھنے والا ہے، تہجد گزار ہے، اللہ کے ذکر کو کرنے والا ہے، قرآن کی تلاوت کو کرنے والا ہے، دنیا کے اندر اگر وہ 2 3 4 5 10 ہزار 15 ہزار کما رہا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 15 سے 20 لاکھ کمانے والے سے اس کی زندگی سکون کے اندر گزرتی ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس سب سے بڑی دولت اللہ رب العالمین کا ذکر موجود ہے، اللہ کا کلام موجود ہے، اللہ کا قرآن موجود ہے، نماز، صدقہ، زکوٰۃ، حج، ہر چیز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی ذکر کہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ اللہ کا ذکر، سب سے پہلے اللہ کا ذکر نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے، فحاشی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، اور نماز اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر نماز سے بڑھ کے کوئی بھی اللہ کا ذکر موجود نہیں ہے، سب سے بڑا ذکر اللہ تعالیٰ کا نماز ہے۔ اور جو بندہ نماز کو بھول چکا ہے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس قرآن کو بھی ذکر بنا کے نازل کیا۔ جو قرآن کو بھی بھول چکا ہے،
نماز کو بھی بھول چکا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرے گا، ہمارے ذکر سے بھاگے گا، منہ موڑے گا، ہم اس کی دنیا تنگ کر دیں گے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں مہانہ کمانے والا ہو، اس کے رزق میں برکت نہیں آئے گی، لیکن جو اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑنے والا ہے، اللہ کا ذکر ہمیشہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے اندر بھی بہتری فرمائے گا، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ شہداء کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اسے اٹھائے گا۔ کس کو؟ جو اللہ کے ذکر کو ہمیشہ سینے سے لگانے والا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ پیار کرنے والا ہے، اللہ کے ذکر کو سینے سے لگا کے اسی کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے سب سے بڑا اپنا ذکر قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن ہم ان لوگوں کے سامنے، جنت ان لوگوں کے سامنے آئے گی جو لوگ ہمارے ذکر سے اعراض کرنے والے تھے، ان کے سامنے جنت لائی جائے گی۔ جو اللہ کے ذکر سے بھاگنے والے ہیں ان کے سامنے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو اللہ کے ذکر سے بھاگنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سامنے جنت لائے گا اور جنت کے سامنے پردہ عائد کر دے گا، ایک دیوار عائد ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں، آپ یہاں پہ میدان محشر ہے، سمجھ لیں، مثال دے رہا ہوں، سامنے اللہ تعالیٰ نے اس سائڈ پہ جنت رکھی ہے، اس سائڈ پہ جہنم رکھی ہوئی ہے، آپ کے سامنے جنت بھی ہے، اللہ کہے گا آپ کو جنت میں داخل ہو جاؤ، آپ داخل ہونے کے لیے آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آگے پردہ کر دے گا۔ بتلاؤ ہماری بد نصیبی کتنی بڑی ہوگی کہ ہم جنت میں جاتے ہوئے ہمارے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا، درمیان میں دیوار حائل ہو جائے گی۔ ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے ذکر کو دنیا کے اندر بھول جانے والے ہیں، اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں، اللہ کے ذکر سے روگردانی کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ جنت کے سامنے پردہ عائد کر دے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ نماز ہے، اس کے بعد قرآن ہے، اس کے بعد اقیم الصلاۃ لذکری۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا تھا، اے میرے موسیٰ، اے میرے پیغمبر، اپنی نماز کو ادا کرو، لیکن ادا کس طرح کرنی ہے؟ لذکری، میرے ذکر کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے اندر جو تاثیر رکھی ہوئی ہے، آیت الکرسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کہا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے، اللہ کے ذکر کو کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے اندر اس کے مال و جان کی کس طرح حفاظت کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک مرتبہ فطرانے کا مال جمع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہ یہ ڈیوٹی لگا دی کہ تو نے آج کی رات فطرانے کے سامان کے اوپر پہرا دینا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فطرانے کے مال کے اوپر پہرا دے رہے ہیں، ایک آدمی آیا، چوری کرنے لگ گیا، چوری کرتا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا کہ تو چور ہے، چوری کرنے آیا ہے۔ اس نے کہا میرے بچے بھوکے ہیں، ترلے سماجنے کرنے لگ گیا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، اب مجھے آج پولیس چھوڑ دیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ جس وقت چھوڑا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوسرا دن آیا، رسول اللہ کو بتایا کہ اے اللہ کے نبی، ایسے ایک آدمی آیا تھا، چور تھا، چوری کر رہا تھا، وہ آیا تھا اور غلہ اٹھا رہا تھا، سامان اٹھا رہا تھا، تو اس نے بڑی منتیں ترلے ڈالے تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ آج وہ پھر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر اس کی تار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، چور پھر آ گیا، پھر آ کے سامان اٹھانے لگ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کل میں تجھے چھوڑ دیا تھا، آج پھر آ گیا۔ اس نے پھر منتیں قبلے سماجتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ڈالنے لگ گیا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، گھر کے اندر میں اکیلا ہوں، بچوں کو کما کے کھلانے والا، بڑی منتیں کی، بڑے ترلے ڈالے، پھر آخر حضرت ابو ہریرہ کو ترس آیا، اس بندے کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ابو ہریرہ اے اللہ کے نبی، جیسا آپ نے بتلایا تھا آج وہ پھر آیا تھا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ آج وہ پھر آئے. تیسرے دن حضرت ابو ہریرہ پہلا دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج اگر یہ آ گیا بندہ تو آج میں نے اس کو نہیں چھوڑنا. حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا, آ کے کہنے لگا, آ کے مال اٹھانا شروع کر دیا. حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا, پکڑا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا آج تو تجھے نہیں چھوڑنا, تو تیسرا دن ہو گیا چوری کرنے آ رہا ہے, سامان اٹھانے آ رہا ہے. اس نے کہا چلے ایک ہے کہ میں کبھی بھی چوری کرنے کے لیے نہیں آؤں گا, ایک آیت تجھے بتلاتا ہوں, اسے تو پڑھ دیا کر, چاہے تو سو بھی جایا کر, تیرا مال حفاظت کے اندر رہے گا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا بتلا کون سی آیت ہے. اس نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم هو آیت الکرسی. حضرت ابو ہریرہ کو کہنے لگا اے ابو ہریرہ وہ آیت الکرسی ہے تو اس کو پڑھ کے پھونک مار کے اپنے سامان کے اوپر سو جایا کر, اللہ تعالیٰ تیرے سامان کی حفاظت کرے گا. اللہ کا ذکر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ تو جھوٹا تھا, شیطان آیا تھا, یہ چوری کرنے والا شیطان تھا, بندہ تو جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا ہے. اللہ کا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ایسے ہی ہے اے ابو ہریرہ, اگر تم اپنے مال کے اوپر, اپنے گھر کے اوپر رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دو گے, اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی حفاظت نہیں کرے گا, آپ کے قریبی 7 گھروں کی اللہ تعالیٰ ایک بندے کی آیت الکرسی پڑھنے سے حفاظت کر لے گا. اتنا فضیلت, اتنا مقام اور اتنی اعلیٰ اور بلند آیت الکرسی. آج ہمیں کس کو یاد ہے آیت الکرسی اتنی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ صرف آیت الکرسی پڑھ لے گا داخل الجنہ, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. جو بندہ ایک مرتبہ فرض نماز پڑھنے کے بعد 5 فرض نمازیں پڑھی 5 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھے گا, اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کے اس بندے کو ضمانت دیتا ہوں وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اتنی فضیلت, اتنا مقام, اتنا مرتبہ, لیکن ہم بھول چکے ہیں. اس کے آگے چلیے, اللہ کا ذکر کتنا وسیع ہے, کتنا آسان اور عام فہم ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تسبیح فاطمہ کو لے لیں, تسبیح فاطمہ کو لے لیں. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, رسول اللہ کا لفظ جگر, علی کی زوجہ محترمہ, حسنین کریمین کی والدہ محترمہ مکرمہ رضی اللہ سلامت اللہ علیہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی اے اللہ کے نبی, اے میرے باپ, اے میرے بابا, آپ اللہ کے نبی ہو, آپ کے پاس غلام آئے ہوئے ہیں, میرے چکی پیس کے میرے ہاتھوں کے اوپر چھالے بن چکے ہیں, ہاتھ ابل رہے ہیں, تو مجھے ایک خادم اور غلام عنایت کر دیجئے. رسول اللہ کو کون کہہ رہا ہے, بیٹیوں کے غم اور بیٹیوں کی پریشانیاں صرف باپ نہیں جانتا ہے. بیٹی ہے رسول کی اور کہہ رہی ہے میرے ہاتھ چکی پیس کے ہاتھ چھلنی ہو چکے ہیں, چھالے بن چکے ہیں. اے اللہ کے نبی, اے میرے پیارے بابا جان, مجھے ایک غلام عنایت کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی, اے میرے لخت جگر, کیا میں تجھے غلام سے بہتر چیز عطا نہ کر دوں؟ بھلا یا رسول اللہ, بھلا یا ابی, اے اللہ کے نبی, اے میرے باپ, کیوں نہیں, بتلائیے مجھے وہ کیا چیز ہے جو غلام اور لونڈی سے بھی بہتر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نمتی یا فاطمہ, اے فاطمہ, جب تم نے اپنے بستر کی طرف جانا ہے, جب تم نے سونا ہے, تو تمہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے سو جانا ہے. اللہ تعالیٰ تیری صبح اٹھتے تک ساری تھکاوٹوں کو دور کر کے رکھ دے گا, ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے روزانہ کی بنیاد کے اوپر سوتے وقت تسبیح فاطمہ کو کر کے سوئے گا, اگر وہ اس رات فوت بھی ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کے قبر کے مناظر کو آسان کر کے رکھ دے گا. جس نے
یہ کوئی مشکل کام جملہ تو نہیں ہے. 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا. کون سا اس جمعے کے اندر بندہ ہے جس بندے کو 33 مرتبہ سبحان اللہ نہ کہنا ہے؟ 33 مرتبہ الحمدللہ سارے کہہ سکتے ہیں، سارے لوگ کہہ سکتے ہیں، ہم بھی کہہ سکتے ہیں. اگر ہماری موت بھی رات کو آ جائے تو ہمیں قبر کی سختیاں، قبر کی تلخیاں، ہم اس سے محفوظ ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. میرے بھائی لوگ اس کے بعد چلتے ہیں. آج سب سے زیادہ جو ہمارا مسئلہ ہے، جادو جنات اثر کر چکے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر پریشانیاں لاحق ہو چکی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بیماریاں، پریشانیاں، موسی امراض، اس طرح کی چیزیں آ چکی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ المعوذتین فلن يدخل بیتهما الجنات والشیاطین. جس شخص نے معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھی اور رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ پڑھی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اس گھر کے اندر کبھی بھی جنات اور شیاطین حملہ آور نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ اس گھر کے اندر جنات اور شیاطین داخل بھی نہیں ہو سکتے. آج ہمارے اوپر جادو ہو چکے ہیں، ہمارے رشتے نہیں ہو رہے، ہمارے دنیا کے معاملات نہیں سنور رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا کر دیکھیں تو صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح کے طریقے بتائے ہیں، ہمیں کس طرح زندگی گزارنے کے رنگ اور ڈھنگ دیے ہیں. ہم کبھی اپنی زندگی کے اندر سیرت رسول کو اپنا کر کے تو دیکھیں. اس کے آگے چلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ تو دنیا کے معاملات ہیں، دنیا کے معاملات. ہمیں زہریلی چیز نے ڈس لیا، ہمیں سانپ نے ڈس لیا، ہمیں بچھو نے کاٹ لیا، یا دیگر زہریلی چیزوں نے، ہمیں موسی چیزوں نے ڈس لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دو دعائیں جو بندہ بھی صبح و شام 3 مرتبہ پڑھے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دیتا ہوں ایسے شخص کو دنیا کی کوئی دوسری چیز صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ڈا سکتی. ہمیں بچنے کے شریعت نے مکمل طریقے رہنمائی ہماری کی ہے، لیکن ہم رہنمائی لیتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نبی ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں تاثیر نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسانیاں نہیں رکھی. اللہ نے اتنی آسانیاں رکھی ہیں، آپ کی زندگی کی ضمانت رکھی ہے، آپ کی زندگی کی حفاظت رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تورات کے اوراق کی تلاوت کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزرے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہونا شروع ہو گیا کہ تورات کی تلاوت حضرت عمر کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا، حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بگڑ رہی ہے، چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا ہے. حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نور کی طرف دیکھا اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، محمد کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، دین کے اسلام اور شریعت ہونے پہ راضی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا یا عمر بن الخطاب، اے عمر ابن خطاب، ان کنت تقول ھذا الکلمۃ، اگر تو یہی کلمہ صبح اور شام کہتا رہے دخلت الجنۃ، تو فوراً مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے گا. چھوٹا سا جملہ ہے، بڑا جملہ بھی نہیں ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، 3 جملے ہیں جو بندہ صبح و شام کہہ لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بغیر حساب کے قیامت کے دن جنت کے اندر داخل کر دے گا. میرے بھائیو دنیا میں کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہم کہیں پہ جج کو کسی سوالات کے جواب دے رہے ہو نا، ہمارے پسینے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جب اللہ کو پوری دنیا کا، پوری زندگی کا ریکارڈ دینا ہو اور اللہ اس کے بارے میں پوچھے کیا ہماری حالت ہوگی، کیا ہماری صورتحال ہوگی. رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ صبح اور شام کو رضیت باللہ یہ 3 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا حساب ہی نہیں کرے گا، بغیر حساب جنت کے اندر داخل کر دے گا. میرے بھائیو آگے چلیے. آج ہماری زندگی کے اندر کئی ایک مسائل ہیں،
ہمیں سینے کے امراض، دل کے امراض یہ بہت زیادہ لاحق ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ موسیٰ علیہ السلام کی نماز، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سینے کی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کون سی ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ جو بندہ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھے گا اس بندے کو کبھی بھی دل کا اٹیک اور دل کا دورہ نہیں پڑ سکتا، سینے کے اندر تکلیف نہیں ہو سکتی۔ جو بندہ یہ دعا پڑھے گا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، آج ہم ڈاکٹروں کی بتائی ہوئی دعائیوں کے اوپر تو بڑا یقین کرتے ہیں، اور اس کی بات کے اوپر کیوں نہیں یقین کرتے جو ناطق وحی ہے، جو وحی کے علاوہ، اللہ کے علاوہ اللہ کی بات کی ہوئی بات کرتا ہے، اس کے اوپر ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ صبح اور شام کو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے سینے کی تمام بیماریوں کو محفوظ رکھ لے گا۔ آگے چلیے، جو بندہ معدے کا مریض ہے، معدے کے اندر اس کے درد ہوتی رہتی ہے، صحیح نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرض کا اس کا علاج شریعت کے اندر بتلایا ہے۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اے اللہ میرے جسم کے اندر اچھا اور پاکیزہ داخل کر اور میرے جسم کے اندر سے اچھا اور پاکیزہ نکال دے، اور برائی سے اور برے کھانے سے اور بری چیزوں سے مجھے محفوظ رکھ۔ دیکھیں کتنا آسان اور اعلیٰ ترجمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا کے فری کے اندر سکھا کے چلے گئے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ یہ دعا جو بندہ بھی صبح شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو کبھی بھی زندگی کے اندر معدے کی بیماریاں نہیں لگ سکتی، پیٹ کی بیماریاں نہیں لگ سکتی، پیٹ خراب نہیں ہو سکتا۔ ہم عمل تو کریں نا، عمل کرنا تو ہمارا کام ہے۔ ہم نے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بتلا کے چلے گئے ہیں، اب کیا ہمارے گریبان سے پکڑ کے عمل بھی کروایا جائے؟ یہ عمل کرنا، اس کے اوپر چلنا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم نے کرنا ہے۔ ہم تو اتنے بد نصیب ہیں، ہم تو نماز بھی نہیں پڑھتے، بد نصیبی سمجھے اپنی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دوں گا، نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، وہ اس کا دوست بن جائے گا۔ آج ہماری بد نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے اللہ کے ذکر کو بھلایا، اللہ نے ہمارے پر شیاطین کو، جنات کو مسلط کر دیا، شیاطین کو مسلط کر دیا، نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، وہ شیطان ہمیں دین کے قریب ہی نہیں آنے دیتا، وہ شیطان ہمیں شریعت کے قریب ہی نہیں آنے دیتا۔ خدارا اللہ رب العالمین کو راضی کیجئے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو تنگ کر کے رکھے گا۔ قرآن کا فیصلہ ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اندھا کر کے اٹھائے گا۔ بندہ کہے گا اے اللہ مجھے کیوں اندھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، اسی طرح تیرے پاس بھی دنیا کے اندر ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں، ہماری شریعت آئی تھی، تو نے ہماری شریعت کو بھلا دیا۔ آج قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اے بندے میں نے تجھے بھلا دیا۔ میرے بھائیو، آج ہم کسی جگہ پہ کھڑے ہونا، سب کا نام پکارا جائے، ہمارا نام نہ لیا جائے نا، ہم اپنے آپ کو بڑی بد نصیبی سمجھتے ہیں۔ قیامت کے دن جب میدان محشر کے اندر پوری دنیا کے جنت کے اندر جانے کے نام لیے جا رہے ہوں گے، ہمارا نام نہ لیا جا رہا، بتلائیے اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سمیت ہم سب کو جو کہا سنایا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. حضرات گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. جس نے اللہ رب العالمین کے گھر کو تعمیر کیا، اللہ کے گھر کو بنایا، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر خود اس کے لیے ایک گھر کو تعمیر کر دے گا. بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کے گھر کو بنائے گا، اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے دنیا میں گھر نہیں بنائے گا بلکہ جنت کے اندر گھر بنا دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی مٹی کا ایک قطرہ، ایک ذرہ، جنت کا ایک ٹکڑا دنیا کے اندر آ جائے، پوری جنت نہیں، زمین کے اوپر ایک ٹکڑا جنت کا آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا کہ میرے اس ہاتھ جتنا ٹکڑا جنت کا دنیا کے اندر آ جائے، پوری دنیا معطر ہو جائے گی، پوری دنیا خوشبو کے اندر نت بس ہو جائے گی، پوری دنیا کے اندر اس کی خوشبو پہنچ جائے گی. اگر جنت کا ایک ٹکڑا، ایک جنت کا ایک ہاتھ جتنا ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر آ جائے تو پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے گی. آپ بتلائیے ایک جنت کا ایک ہاتھ جتنے ٹکڑے کی اتنی فضیلت ہے کہ پوری انسانیت 7 بر اعظم 257 ممالک جس سے معطر ہو جائیں گے. بتلائیے اس جنت کے اندر ایک جس کو گھر بند مل جائے اس کی کیا فضیلت ہوگی، کیا مقام ہوگا. تو یہ گھر لینا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے دروازے کھولنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، اللہ قیامت کے دن جنت میں اس کا گھر بنا دے گا. تو آج یقیناً بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری مسجد کے اندر یہ جہاں پہ ساتھی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، یہ پہلے جگہ بہت زیادہ نیچے تھی اور پانی بھی کھڑ جاتا تھا، بارش آتی تھی، بڑا مسئلہ بنتا تھا نواسیوں کا. تو اس کو اس کے بالکل گلی کے برابر کیا ہے. تو اس کے اوپر تقریباً 10,000 سے زائد خرچہ ہو چکا ہے اور جوتیوں کے لیے بھی جگہ بنائی ہے اور اسی طرح مسجد کا بجلی کا بل بھی ہے. تو اس حوالے سے یہ ساری کی ساری چیزیں مساجد کے اندر ہی آتی ہیں. آپ نے اگر بل دینا ہے، مسجد کے ساتھ تعاون کرنا ہے، جس قسم کا بھی آپ نے مسجد کے اوپر لگایا، 1 روپیہ بھی ہے، چاہے جہاں بھی لگے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوگا، منظور ہوگا، اللہ اس کا بدلہ آپ کو ضرور دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک فرما دیا مسجد کے بارے میں بات آئی ہے تو سن لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کانت کتبت العبد فی الجحیم لوصلت العمل من انفق علی المسجد. اگر بندہ قیامت کے دن جہنمی بھی لکھا ہوا ہے، لیکن اگر اس بندے نے ایک مسجد کے اندر اپنی استطاعت کے مطابق کچھ خرچ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس جہنمی کو بھی بدلہ دے دے گا. مجھے بتلائیے کتنی فضیلت ہے مسجد کے اندر، کیونکہ اس نے کوشش کی ہے کہ میں اللہ کا گھر بنا دوں، اللہ کے گھروں کو آباد کر دوں. یقیناً ہم اپنے گھروں کو تو خوبصورت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ہمارے گھر تو ہیں ہی یاد نہیں، یہ ہمارا اپنی گھر ہے، یہ ہمارا ہمیشگی کا گھر ہے. ہم نے اس کو بنا دیا، ایسے سمجھ لیں ہم نے قیامت کے دن اپنے گھر کو بنا لیا ہے. تو یقیناً مساجد کے ساتھ تعاون کیا کریں اور کریں بھی. آج 2-3 ساتھی کھڑے ہو جائیں
مسجد کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، کیونکہ اتنا زیادہ، اور اسی طرح تنخواہیں بھی 14-15 ہزار وہ بھی ہوتی ہیں، اسی طرح 6-7 ہزار بل ہے، یہ سارا لگا لیا جائے تو 30-35 ہزار بنتا ہے۔ آپ کے سامنے میں ہمیشہ ساری باتیں رکھ دیتا ہوں، کیونکہ آپ سب جانتے بھی ہیں کہ گھر کے اخراجات کتنے ہوتے ہیں، تو مساجد کے بھی اسی طرح اخراجات ہوتے ہیں۔ تو آپ بھرپور مساجد کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کو، اپنے ہمسایوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، نہ مسجد کی انتظامیہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ سیکٹری یا خادم کو یا صدر کو، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرنا، آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، نہ آپ نے امام خطیب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے تعاون کرنا ہے۔ یقیناً پھر اللہ تعالیٰ آپ کے کیے ہوئے تعاون کا بدلہ آپ کو قیامت کے دن ضرور دے گا، اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ عورتیں بھی مسجد کے اندر ضرور حصہ ڈالا کریں، تعاون کریں، پہلے بھی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بے اولاد ہے ان کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ اسے فرما بردار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔